أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. ما شاء الله. الله جل جلاله. السلام عليكم عبد الحميد भाई.
جی حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ. جہاں روضہ پاک ہے الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے قوسین ٹھہرے. بشر کی عرش مہمان نوازی بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو سینے سے اپنے لگا لے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت. مدینے کے ہم مدینے سے ہم جان ساروں کی دوری مدینے سے ہم جان ساروں کی دوری. قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. شفاعت قیامت کی تائب نہیں ہے شفاعت قیامت کی تائب نہیں ہے. یہ چشمہ تو روزے ازل سے ہے جاری عطا کار بندوں پہ لطف مسلسل عطا کار بندوں پہ لطف مسلسل. شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. تم اقبال یہ
नात कह तो रहे हो तुम इकबाल, ये नात कह तो रहे हो मगर ये भी सोचा कि क्या कर रहे हो। कहाँ तुम कहाँ मिदहे महमूद यज़दा, कहाँ तुम कहाँ मिदहे महमूद यज़दा। ये जुर्रत नहीं है तो फिर और क्या है, जहाँ रोज़ाए पाक हैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियां, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबिय्यीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर सलीम। Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. Bismillah. Allah Akbar. The other day, we have reflected upon the journey of Hajj and how it is not just a physical journey, but a journey of the heart and turning back towards Allah. And then the next day, we spoke about reflecting upon one's flaws and sort of diagnosing oneself and understanding our own mistakes and qurbani and sacrifice, not just in the physical sense, but in the sense of correcting oneself. Now, all human beings, we all have flaws. This is why we are human. Some of us have the issue with the anger or not being able to control the tongue, the speech. Different matters can come into play. And if we are unable to admit our flaws, to set our ego aside and to admit that, okay, sometimes we can be wrong, that we need correcting and that we can develop as a person, then we could never really change our actions, our hearts. The person who is able to set their ego aside and admit that there's something wrong is able to treat the illness that they may have, whatever it is that affects them negatively. And then we came to speak about qurbani, not just sacrificing an animal, but being able to sacrifice and give up different things such as jealousy, anger, stubbornness, and negative emotions through all of our lives. We all have opportunities to sacrifice. We have opportunities in the sense that we could not reply to somebody with anger when we get angry, but stop and think for a second what Allah would want from us, to be patient, to have sabr, and in times of hardship, to have shukr in hard times, difficult times, and easy times, to have this as a constant state as a believer. And sacrificing the ego as well, being able to ask for forgiveness, knowing that you may be wrong in a certain scenario. And there are many forms of sacrifice for us to do that are not just a physical sacrifice of an animal. And we may not be able to do, all of us, we may not be able to do Hajj physically, but the spiritual journey of turning towards Allah is still existing for us. We still have the opportunity to purify one's heart, to turn towards Allah, to have our own form of this Hajj in the form of the zikr, darood, Quran, and the remembrance of Allah within our hearts and resonating within our minds. And this isn't just
going to Makkah. But even if we are going or not going, having that connection with Allah, having the emotion, having the intention, the niyat, having the thought process to think in this manner. And may Allah subhanahu wa ta'ala help us to turn back towards Him, stay in His constant remembrance, stay in the road, to stay having this mindset, and inshallah make it easy for us. Jazakallah khair. جزاكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اللہ اللہ، تو کریم، تو ہی کریم. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر. تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، خوبصورت رشتے عطا فرمائے، لاکھوں کروڑوں نعمتیں عطا فرمائے، ایمان عطا فرمایا، صحبت نصیب فرمائے. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو. اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کے ان بابرکت دنوں کو ہمارے لیے رحمت، مغفرت، ہدایت اور قربت کا ذریعہ بنایا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اور زیادہ قربت والا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے حج کے سفر کو سمجھنے کی کوشش کی. ہم نے صرف حج مکہ کا سفر نہیں، دل کا سفر بھی ہے جانا. احرام ہمیں سکھاتا ہے بندہ اپنی انا غرور دکھاوے کو اتار دیتا ہے. لبیک ہمیں سکھاتا ہے کہ بندہ پوری زندگی کہے یا اللہ میں حاضر ہوں. پھر ہم عرفات تک پہنچے. عرفات صرف ایک میدان نہیں، انسان کے باطن کا آئینہ ہے. وہاں حاجی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی کمزوری، اپنی خطا اور اپنی بے بسی مانتا ہے. پھر قربانی کا سبق آیا. جانور کی قربانی کے ساتھ نفس کی قربانی بھی ضروری ہے. غصہ، حسد، تکبر، ضد، شکایات اور انا کو اللہ کے لیے چھوڑنا بھی قربانی. پھر آج بات کرتے ہیں جو حج پہ نہیں گئے وہ کیا کریں؟ کیا وہ محروم رہ گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں. کعبہ اللہ کا گھر ہے، مگر اللہ کی رحمت ہر جگہ ہے. حاجی مکہ میں اللہ کو پکار رہا ہے اور کوئی بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر آنسوؤں کے ساتھ اللہ کو پکار رہا ہے. حاجی عرفات میں ہاتھ اٹھا رہا ہے اور کوئی بندہ ذکر کی محفل میں بیٹھ کے اپنا دل اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت میرے دوست حج پہ چلے گئے، میں نہیں جا سکا، دل بہت اداس ہے.
لگتا ہے میں محروم رہ گیا۔ بزرگ نے فرمایا بیٹا کیا تیرے دل میں اللہ کے گھر جانے کی تڑپ ہے؟ اس نے کہا جی حضرت بہت تڑپ ہے۔ بزرگ نے فرمایا یہ تڑپ بھی اللہ کی طرف سے دعوت ہے۔ کبھی اللہ بندے کو مکہ بلا لیتا ہے اور کبھی دل کے اندر بلا لیتا ہے۔ یہ بات دل میں اتارنے والی ہے۔ جو حج پہ نہیں جا سکے اگر ان کے دل میں طلب ہے، دعا ہے، ذکر ہے، توبہ ہے، خدمت ہے تو وہ محروم نہیں۔ اللہ کا دروازہ ان کے لیے بھی کھلا ہے۔ حاجی احرام باندھتا ہے، ہم دل کا احرام باندھے۔ دل کا احرام یہ ہے کہ زبان کو غیبت سے روکیں، دل کو حسد سے بچائیں، غصے کو قابو کریں، کسی کو معاف کریں، کسی کا حق ادا کریں اور اپنی نیت کو اللہ کے لیے صاف کریں۔ حاجی کعبہ کا طواف کرتا ہے، ہم اپنی زندگی کا مرکز دیکھیں۔ کیا ہماری زندگی مال کے گرد گھوم رہی ہے، لوگوں کی تعریف کے گرد، پریشانیوں کے گرد، اپنی انا کے گرد یا اللہ کی رضا کے گرد؟ اگر دل کا مرکز اللہ بن جائے تو بندہ گھر میں بیٹھ کر بھی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ حاجی صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، ہم اپنی زندگی میں کوشش کریں نماز بہتر کرنے کی، ذکر مستقل کرنے کی، رزق حلال رکھنے کی، والدین کی خدمت کی اور اپنے نفس سے لڑنے کی۔ اللہ کو کوشش پسند ہے، بندہ چلتا رہے تو اللہ راستہ کھول دیتا ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزوں کو خاص طور پہ اپنانا چاہیے۔ دعا دل سے مانگیں، یا اللہ مجھے بھی اپنے گھر بلا، میری زندگی کا بھی رخ بدل دے، میرے دل کو بھی پاک کر دے۔ توبہ صرف استغفار زبان سے نہیں، دل سے پلٹنا ہے۔ یا اللہ میں غلط راستے سے واپس آ رہا ہوں۔ خدمت، والدین کی خدمت، گھر والوں کے لیے آسانی، کسی ضرورت مند کی مدد، کسی کو معاف کرنا، یہ سب اللہ کے قرب کے راستے ہیں۔ حج میں لوگ کعبہ کے گرد جمع ہوتے ہیں، ذکر کی محفل میں دل اللہ کے نام کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ اسی لیے ذکر کی محفل کو معمولی نہ سمجھے، یہ بھی اللہ کی طرف بلانے کا ایک دروازہ ہے۔ دعا ہے یا اللہ جو خوش نصیب تیرے گھر حاضر ہیں ان کا حج قبول فرما، ان کی دعائیں قبول فرما، ان کے دلوں کو نور عطا فرما۔ اور یا اللہ جو حج پہ نہیں جا سکے ان کے دلوں کو محرومی سے بچا، ان کے دلوں میں طلب، محبت، دعا، ذکر، توبہ اور درود شریف کی روشنی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زبان کو ذکر دے، دل کو عاجزی دے، رزق کو حلال دے، رشتوں کو محبت دے اور گھروں کو سکون دے۔ یا اللہ ہماری انا، ضد، غصہ، حسد، تکبر، غفلت کو ہم سے دور فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی کا مرکز اپنی رضا کو بنا دے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، سنت کی پیروی اور درود شریف کی کثرت نصیب فرما۔
اور یا اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم آدم علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی پیاری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ یقیناً ہر عمل، ہر عبادت، ہر نیکی میں اللہ کی رضا اور اخلاص بہت ضروری ہے۔ جب تک نیتوں کا قبلہ درست نہیں ہوگا تب تک اعمال، چاہے انسان پہاڑ جتنے بھی بجا لائے، وہ اعمال اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اصل تو بندگی ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہوئے اس کریم کی توفیق سے اس کے لیے کیے گئے نیک اعمال، عبادتیں، تلاوتیں، ذکر، درود، حج، قربانی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس کریم کے قرب کی طرف لے جانے والی ہے۔ اگر بندے کو اس کریم کا قرب چاہیے تو پھر اخلاص بہت ضروری ہے۔ دکھاوا، ریاکاری، تکبر اور یہ ساری جو دل کی بیماریاں ہیں، یہ ختم کرنے کے بعد انسان کی منزلیں شروع ہوتی ہیں، اور پھر انسان منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے اور آخر کار اسے اپنے رب کریم کا قرب مل جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور آپ کی باتوں کی مزید سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ آمین۔ اللهم ربنا اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم۔ آمین۔ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔